آپ نے بھی اپنا موقف مختصر سے دیا, میں دوبارہ آتا ہوں آپ پر. لیکن علی گوہر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی دیر سے خاموش ہیں اور میں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی تھوڑی سی. علی گوہر صاحب, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بہت بڑی آپ کے لیے بریک تھرو ہے اور لنڈن کی کورٹس نے آپ کو بڑا ایج دے دیا ہے. سو اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید آپ کو بلا لیا جائے, بلاوا بھی آ جائے سعودی حکومت کا, اور آپ کے لیڈر جو ہے وہ سعودی عرب بھی چلے جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی شکریہ رانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ مسرت صاحبہ کی بات آپ نے بھی اور ہم صاحب نے بڑے تحمل سے سنی ہے. کوئی رجنی آپ نے لیٹ موقع دیا, لیکن یہ ہے کہ پراپر ٹائم سب کو دیں تاکہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہم صاحب آپ کو نہیں آپ بالکل جی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, لیکن میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی اس لیے کی کہ 35 سال آپ کو بڑا ٹائم دیا تھا ہم نے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو پھر کڑیاں جو ہے نا اگر ملائیں تو بہت دور تک جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں ان تمام باتوں کے پیچھے جو مسرت صاحبہ کر رہی تھی, جو آپ کا سوال ہے, آپ کو جسٹس صدیقی صاحب کا حوالہ دوں گا کہ جب انہوں نے ایک بیان دیا اور اس کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, وہ انہوں نے کیا بیان دیا تھا جو کہ پورے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا اور آج بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ایک سپریم کورٹس کی ججمنٹس آئیں جس میں یہ کہا گیا کہ نیب کو جو ہے وہ طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور نیب کو جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں بنانے اور لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں بھی آن ریکارڈ ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ارشد ملک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور مطلب جنت الفردوس میں جگہ دے, چلے انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن جو دیکھنے والی بات ہے کہ جو ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں, پھر ان ویڈیوز میں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دیں, انہوں نے کس طرح کے فیصلے دیے, اور ان کا اس طرح سے فوت ہو جانا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ راز پس پردہ نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال چلیں, اگر ان کی طبعی موت بھی مان لی جائے تو پھر بھی ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے اور عوام کے سامنے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو چلے ہم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, یہ اس بات کو آپ چھوڑیں. ہم نیب میں ہیں, ہم عدالتوں میں ہیں, ہم ہر چیز فیس کر رہے ہیں. ہم کہتے ہوں گے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, لیکن ہم ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے, کیسا اتفاق ہے کہ وہ دوسری دفعہ پھر گرفتار ہو گئے. حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے لیڈر آف اپوزیشن ہے. شہباز شریف صاحب نے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علی صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے. شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا, شہباز شریف صاحب اپنی بیل کنٹیکسٹ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کی انہوں نے؟ جی دیکھیں, جب یہ تو ایک جیل میں چلے جائیں, بیل تو کنٹیسٹ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کانٹیسٹ کی تھی جب ان کے وکلا نے, میں بلکہ اس دن کورٹ میں کھڑا تھا جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے, ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے. اس وقت جب وکلا نے دیکھا کہ جج صاحب ان کی ریجیکٹ کرنے لگے, اب میں نے آپ کو ایک 2 ریفرنس دیے نا جسٹس صدیقی صاحب اور ارشد ملک صاحب کی, جب این سیکنڈ پر جب جج صاحب منہ سے نکالنے لگے تو وہ ایک لیگل کاروائی ہوتی ہے تاکہ ہمارا ایک رائٹ وہ جو ہے وہ رہے بیل کا. تو انہوں نے کہا کہ سر مجھے واپس کر دیں, بلکہ جج صاحب نے اندیا دے دیا تھا کہ یہ بیل میں نہیں لوں گا. مطلب کورٹ میں خود کھڑا تھا, میں موجود تھا. تو وہ ایک لیگل پوائنٹ ہے جس وجہ سے واپس لی, ادروائز وہ ریجیکٹ ہی ہوئی ہے. اس کو ہم نے کانٹیسٹ کیا تھا. میں اتنا قانون کا ماہر نہیں ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. ویسے اینی ویز میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عدالت نے وہ ضمانت ان کی ریجیکٹ ہی کی, اس پر ہم نے پورا کانٹیسٹ کیا, اور جب پوری بحث مکمل ہو گئی, جب جج صاحب اس پر فیصلہ اناؤنس کرنے لگے تو ہمارے وکلا نے شہباز صاحب سے کہا کہ یہ آپ کی بیل نہیں لے رہے, ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا پھر واپس لے لیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا, تاکہ وہ ہمارا ایک اپیل کا رائٹ ان کے پاس رہے, یا غیر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا. اچھا, میں نے سمجھا کہ شاید اس لیے آپ لوگوں نے نہیں کی کہ آپ لوگوں نے بہتر سمجھا, یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے بہتر سمجھا کہ وہ اندر چلے جائے, کیونکہ مریم بی بی جو لانچ ہونے جا رہی تھی, تو اگر وہ باہر رہتے شہباز شریف صاحب تو وہ ایسے لگتا کہ بہت دراڑ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ سامنے واضح ہو کے سامنے آ جاتی. میں نے کہا شاید اس لیے وہ
उन्होंने नहीं, ये वजह नहीं है। इस तरह के बेशुमार प्रोपेगेंडे जो है वो आजकल मीडिया के ऊपर जो है वो चूंकि हुकूमती असर सूख, ये सिर्फ ये तो नहीं कि हम उससे मुतासर हैं जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले आपका मीडिया भी हमारे जितना मुतासर है। जिन लोगों ने बहावल के जलसे में वो मौजूद था, जिन टीवी चैनल्स ने उसकी लाइव कवरेज की, उनको पैमरा के नोटिस आए हुए हैं कि आप चले वो तो एक अलग चीज है। अच्छा आप क्यों की है? मैं आप नाम नहीं लेता राना साहब, मैं आप नाम नहीं लेता, लेकिन आपके मीडिया हाउसेस के मालकान को भी जेलों में बंद रखा गया है और अब बड़ी मुश्किल से उनकी जमानतें हुई हैं। तो ये आप मीर शकील और रहमान साहब की बात कर रहे हैं तो नाम ले लें, क्या बात है इसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आज पाकिस्तान का हर शोबा सिर्फ जो मतलब है आरटीएस सिस्टम रात के 12 बजे बंद करके, और उसके बाद मतलब है कि जो हुकूमत मुआरजे वजूद में आई और जिस तरह से इनको सिलेक्ट किया गया, अब जाहिर है इनके 5 साल पूरे कराने के लिए, कामयाबी से चलाने के लिए किसी नेत की नहीं कह रहे। मैं आपसे ऑपोजिशन के लोगों को मैं इस पे आर्गू नहीं कर रहा अली साहब, मैं इस पे आर्गू नहीं कर रहा, लेकिन आरओ के इलेक्शंस तो आप लोगों के भी हुए ना, आरओ इलेक्शंस तो आप लोगों के भी थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली राना मुबशर साहब, ठीक इलेक्शन के नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद तमाम पार्टीज और इत्तेफाक से मैं उस प्रोटेस्ट में भी मौजूद था, इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया और ये बावर करवाया गया कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली है। ठीक है, एलिगेशन राना साहब, उसके बाद आपको पता है कि जब आपने जिस इलेक्शन को आप आरओ इलेक्शन कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर जजमेंट थी कि इस इलेक्शन को बाई एंड लार्ज बिल्कुल मतलब है कि वो रिग नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की आवाम का बच्चा जानता है कि ये इलेक्शन किस तरह से हुआ है और इस इलेक्शन के जरिए वोट किस तरह से आए। लेकिन एक सवाल आपकी वसातत से मैं मुसर्रत चीमा साहिबा से पूछता हूँ। जी जरूर करें जी, मतलब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं कोशिश करता हूँ 1-2 प्रोग्राम्स में मैंने थोड़ी सी हकायक किसी तरह से पूछे तो फिर ये बुरा मना जाती है, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा कि ऐसी बात ना करूं कि जो इनको नागवार गुजारी ये है कि ये बताएं कि एक इमरान खान साहब बात किया करते थे जब वो कहते थे ना कि सो कॉल्ड ये करप्शन हो रही है, वो करप्शन हो रही है, और कहते थे कि ये इनके बाप का पैसा है। ये लफ्ज आपने भी सुने होंगे, कंटेनर पे खड़े होंगे, मुशर्रफ साहिबा ने सुने, एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने कहा। मैं ये पूछता हूँ, जो अरबों रुपए आपने पाकिस्तान के अरबों रुपए डॉलर्स में जो सिर्फ विक्टिमाइजेशन ऑपोजिशन को करने के लिए और इंतकामी कार्रवाइयां करने के लिए, अपने बुग़्ज़ का इजहार करने के लिए जो आप इंग्लैंड की कोर्ट्स में हारे हैं, क्या ये इमरान खान साहब, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा था? मैं ये लैंग्वेज यूज नहीं करने दूंगा, मैं इसको मैं खत्म करवाऊंगा। इस लैंग्वेज को ये मैं लैंग्वेज अपने शो में नहीं यूज कर पाऊंगा कि किसके बाप का पैसा था किसका नहीं था। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। मुसर्रत